تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو چیئرمین ہیں شریعت ڈپارٹمنٹ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ حضرت مفتی ڈاکٹر عبدالکریم صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر کے گھر والوں کی خدمت کے شرعی پہلو پر گفتگو فرمائیں گے، بیان فرمائیں گے۔ بہت شکریہ مولانا اشرف فراز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية۔ وقال الله سبحانه وتعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه ابو داود فی سننہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے دینی تعلیمات اور ہدایات کے کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، اور دوسرا میں ہارک اور شریعہ تربیتی کونسل نے جو مختلف طبقات کے لیے دینی اصلاحی تربیتی پروگرام شروع کیے ہیں، ان کے خوبصورت انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے محترم جناب آفاق شمسی صاحب حفظہ اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ویرانہ سالی میں بھی دین کے کام کرنے کا جو جذبہ اور فکر عطا فرمائی ہے، اور اس مرتبہ ان کے اسلام آباد کے وزٹ کے موقع پر جو چند گھڑیاں ان کے ساتھ گزری، اس سے احساس ہوا کہ انسان شاید بدن کے اعتبار سے تو ضعیف نظر آتا ہے، لیکن انسان اپنی ہمت، اپنے ارادوں کے اعتبار سے وہ کبھی ضعیف یا بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے حضرات کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت کے سروں پر قائم رکھے، اور جو دینی سلسلے ان حضرات نے اور ہمارے بزرگوں نے شروع کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے چونکہ وقت تھوڑا ہے اور بہت ساری اہم باتیں کرنی ہیں، اور مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا عنوان، جیسا کہ ابھی تعارف میں ہمارے بھائی نے فرمایا کہ مشترکہ خاندان میں سسرالی رشتہ داروں کی خدمت کا شرعی پہلو کیا ہے۔ یہ موضوع ان اہم موضوعات میں سے ہے جس پر تحقیق اور گفتگو میری دلچسپی کے میدانوں میں سے ہے، اور اس موضوع پر اللہ کے فضل و احسان سے بہت سے مواقع پر اللہ کے فضل و احسان سے کہنے سننے کی توفیق ہوتی رہتی ہے، اور اس موضوع پر اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کی اور اس پر تحقیق کرنے کی اور ان کے مختلف پہلوؤں کو سرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اور بالخصوص ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر، یہ
انتہائی اہم اور انتہائی درپیش موضوع ہے. ہم میں سے شاید کوئی بھی شادی شدہ زندگی کے بعد ایسا نہ ہو کہ جس کو اس موضوع کے حوالے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرورت پیش نہ آئی ہو. تو ویسے تو اس موضوع کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں، لیکن آج کی گفتگو کے لیے میں نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کچھ اس پہ روشنی ڈالوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو اس کو مقدر فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نفس کی طرف سے کوئی آمیزش ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور سامعین اور سامعات کو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے. وہ موضوعات جس کا آج میں نے آج کی اس مجلس کے لیے انتخاب کیا، ان میں سب سے پہلے مشترکہ خاندان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ علیحدہ رہائش کا مسئلہ ہے. نمبر 2 مشترکہ مطبخ یا کامن جو کچن ہے اس کا مسئلہ ہے. تیسرا موضوع جس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنے اور کنٹریبیوشن میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ایک دیندار عورت کے پردے کا مسئلہ ہے. نمبر 4 مشترکہ خاندان کے اندر خاوند کی کمائی اور اس کے خرچ کے مسائل ہیں. چیزیں گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، ان کو استعمال کیسے کریں، مشترکہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کا آگے استعمال کیسے ہو، اس کے مسائل ہیں. اور آخر میں سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا مسئلہ ہے. میرے خیال کے مطابق اگر ہم اس عنوان میں خدمت کی بجائے اگر سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا عنوان اگر رکھیں تو زیادہ موزوں ہوگا، اس لیے کہ لفظ خدمت سے پھر ذہن خادم اور نوکر کی طرف چلا جاتا ہے، اور تربیتی پہلو کے حوالے سے یہ عنوان میری ناقص رائے کے مطابق یہ خدمت کی بجائے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات ہونا زیادہ موزوں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ میں خود ذاتی طور پر تو فقہ کا طالب علم ہوں، اور گزشتہ 25 سال سے تقریباً فقہ کی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہے. دینی مدارس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور ابھی جامعات کے اندر بھی اسلامی فقہ کے پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی پہلو بھی مختلف مسائل کے سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ میں نے قانون بھی پڑھا ہے، اور اب میں ایک ایسے ادارے میں جہاں پر شریعہ اینڈ لا دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر تدریس کرتا ہوں. تو میرے ناقص مطالعے کے مطابق اگر ہم شریعت کے احکامات کو اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں شریعت کے احکامات کی 2 نوعیتیں نظر آتی ہیں. ایک شریعت کے وہ احکام ہیں کہ جس کا تعلق، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اگر ہم ذرا توجہ اور غور کے ساتھ اس کو لیں اور یہ بات اگر واضح نہ ہو تو اس پہ ضرور بعد میں سوال کریں. عموماً جب ہم دین اور شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں. تو شریعت کے ہر حکم کو یہ سمجھنا کہ یہ واجب الاتباع ہے، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، یہ حق ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے، ایسی بات نہیں. شریعت میں بہت سارے احکام ایسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے کیا ہے، لیکن اس کے کرنے کے باوجود اس پر جو شریعت میں ایک اصطلاح ہے سنت کی، جو ایک ٹرمینالوجی ہے سنت کی کہ اس کو امت اختیار کرے اور اس کی ترغیب امت میں چلائی جائے، ہر عمل میں ایسا ضروری نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے کام بھی کیے ہیں جو امت کو اس میں جواز بیان کرنے کے لیے کہ ایسا تم کر لو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان احکامات کو سنت سمجھ کر زندگی میں بار بار اختیار کرے اور اس کی ترغیب دے۔ مثلا تھوڑا سا علمی موضوع ہے، لیکن آج کی گفتگو کی تمہید اور مقدمے کے طور پر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کھڑے ہو کر پانی کا پینا یہ ثابت ہے، لیکن اس کو بطور سنت کے نہیں کہا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پانی کا پینا جو ہے یہ سنت ہے، بلکہ سنت کی تعریف جو کی گئی ہے وہ ہی طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ وہ کام جس کو دین میں پرموٹ کیا گیا ہو، چلایا گیا ہو، جس کی دین میں ترغیب ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے بہت سارے احکام ایسے ہیں، اصول فقہ جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت پڑھی ہے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، جس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں امر کہتے ہیں، تو امر ہر جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہر حکم وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا کہ یہ واجب ہے۔ اس کی مثال مختصراً یہ دی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے حج و عمرہ کرنے والے محرموں، جب تم اپنے احرام سے فارغ ہو جایا کرو اور حلال ہو جایا کرو تو اس کے بعد تم شکار کر لیا کرو۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا جہاں اپنے بالوں کو منڈوا کر مرد اور عورت اپنے چوتھائی بال کو کاٹنے کے بعد مکہ سے باہر نکل کر جنگل میں جا کر اور صحرا میں جا کر جانور تلاش کرنا شروع کر دے کہ مجھے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنا ہے ورنہ میرا عمرہ ناقص رہ جائے گا، ورنہ میرا حج ناقص رہ جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جایا کرو تو تم شکار کیا کرو۔ تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے جو بھی کام کیا، اس کام کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کو چلایا جائے، اس کو بیانات میں بیان کیا جائے، اس کی دوسروں کو ترغیب دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ضرورت کے طور پر کیے ہیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد ہو کر انگوٹھی پہنی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریاست کے حاکم تھے، اس میں آپ کی مہر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خطوط پر مہر لگانی ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے انگوٹھی استعمال فرمائی ہے، بطور فیشن کے مرد ہو کر اس کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ بطور ضرورت کو اس کو استعمال فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کے احکام بہت سارے ایسے ہیں جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جب شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب خاص طور پر غیر مسلم ہماری شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب ہم ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کو انگلش میں کیا کہا جا سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لفظ فقہ فقہ اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں۔ تو عام طور پر لوگ اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسلامک لا۔ فقہ مینس اسلامک لا، شریعت کیا ہے؟ وہ اسلامی قانون کا نام ہے، جبکہ میرے خیال کے مطابق فقہ کا یہ ترجمہ یہ فقہ کے اس خوبصورت پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے جو فقہ کے لفظ کے اندر پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسانی جذبات کے ساتھ ہے، انسانی احساسات کے ساتھ ہے۔ وہ عدالت پہ بیٹھ کر دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک انفورسمنٹ، ایک نافذ کرنے والا صرف قانون نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کے اندر
وہ ہمیں اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، وہ ہمیں خدا کا خوف بتاتا ہے، وہ ہمیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل عدالتوں میں جائے بغیر، کسی یعنی نجی زندگی سے باہر نکل کر کسی تیسرے آدمی کے سامنے لے جائے بغیر ہی وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی فقہ کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جس کا تعلق انسانی اخلاق کے ساتھ ہے، انسانی جذبات کے ساتھ ہے، انسانی احساسات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو قانونی نوعیت کے ہیں، کہ جب دو پارٹیز میں جھگڑا ہو جائے، دو لوگ فریق بن کر آپ کے سامنے آ جائیں، تب آپ نے ان پہ فیصلہ کرنا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ جب ہم شریعت کے اس قانونی احکام کو روزمرہ کی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا ایک نادان طالب علم جو شریعت کو پڑھ رہا ہے لیکن شریعت کے اس پہلو کو نظر انداز کر رہا ہے، وہ شریعت کے ان مسائل کو جو شریعت نے بیان کیے ہیں ان حالات میں جبکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان کو جب وہ عام زندگی پر اپلائی کرتا ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے جس سے خوبصورت تعبیر ہو نہیں سکتی، کہ جب تم نے ایک خاندان میں، جب ایک فیملی میں تم زندگی گزارنی ہے میاں بیوی نے، فعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن وہ معروف کے ساتھ ہو۔ اس کا ایک ترجمہ تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ ہو، احسان کے ساتھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ترجمہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا متاعًا بالمعروف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے معروف ذکر کیا، وہاں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر معروف سے مراد لفظ معروف یہ عرف سے نکلا ہے، دستور کے مطابق، کہ بھئی آپ ان معاملات کو اپنے معاشرے کے اندر جو اس وقت روٹین چل رہی ہے، مثبت روٹین، مثبت کلچر، اس کے مطابق تم اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ میں بہت عرصے سے اس پہ طلباء کو بھی تحقیق پہ لگاتا رہتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں اور تحقیق کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کے اندر کیا مشترکہ خاندان کی ترغیب ہے یا ایک علیحدہ ہو کر زندگی گزارنے کی ترغیب ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے جو مشورے کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہمارے معروضی حالات کو دیکھ کر، اس کی وجہ ہمارے مشترکہ خاندان کا وہ فیلئر ہے کہ جہاں پر لوگ چونکہ سروائیو نہیں کر سکتے، اکٹھے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ آئے دن کے جھگڑوں سے بہتر یہ ہے کہ تم علیحدہ زندگی گزارو، مشترکہ خاندان میں زندگی نہ گزارو، بچوں کی شادیاں کرو، ان کو علیحدہ کرو، ان کے گھر بھی علیحدہ کرو، ان کے جو ہے نا ان کے پورشن علیحدہ کر دو، ان کے کچن علیحدہ کر دو، اور ان کو بالکل علیحدہ کر دو۔ بس عیدوں پر اور خوشی غمیوں پر وہ مہمان بن کر والدین کے گھر میں آئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شریعت مطہرہ نے میرے ناقص مطالعے کے مطابق اس بارے میں کوئی واضح ہمیں کوئی بارڈر لائن کھینچ کر یہ نہیں کہا کہ بھئی مشترکہ خاندان وہ زیادہ افضل ہے یا علیحدہ زندگی گزارنا افضل ہے، اس کو ہمارے حالات پہ چھوڑا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شریعت اگر اس بات کا فیصلہ کر دیتی کہ ہر والدین اپنے بچے کی شادی تب کریں جب بچوں کے پاس علیحدہ کوئی مکان ہو جائے، تو شاید پاکستان میں رہنے والے 90% آبادی پہلے ہی شادیاں بہت لیٹ کرتے ہیں، وہ 40-50 سال کے ہو جاتے اور وہ شادیوں کے قابل نہ ہوتے اس کرائیٹیریا کے مطابق۔ اس لیے کہ بھی محدود مالی وسائل کے اندر اب کہاں سے نئے گھر بنائے جائیں اور کہاں علیحدہ گھر بنائے جائیں، اس کو حاصل کرتے کرتے تو بیچارے نوجوان جوانی اور جوانی کو کراس کر کے وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے یہ کوئی دو ٹوک اس کے اندر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ خاوند کو یہ کہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق عورتوں کو رہائش دو۔ جس کی فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھی ٹھیک ہے، تم آپ جو ہے اگر ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر علیحدہ اگر اس کی بساط نہیں ہے اور اتنی استعداد نہیں ہے، اگر عورت کو علیحدہ ایسا کمرہ دے دیا جائے کہ جہاں پر وہ جو ہے وہ بلا تکلف
اپنے کمرے کے اندر وہ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، وہاں پر اپنی چیزوں کو رکھ کر لاک کر سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کا علیحدہ اٹیچ بات ہے، تو ایسی تو شریعت کے اسکنوہن کے حکم پر عمل ہو جانا کافی ہے۔ لیکن رہا یہ مسئلہ کہ بھئی اب یہ جتنے بھی مسائل ہمارے مشترکہ خاندان میں پیش آتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر دیور اور نندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے مسائل ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ بس اوقات دیندار بچیاں پردے کو عنوان بنا کر یہ کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے پردہ کرنا ہے لہٰذا مجھے علیحدہ کر دیا جائے، میں تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ بس اوقات ہم شریعت کی ان تعلیمات کو اپنی جو اپنا ایک مزاج ہے یا اپنی ایک مطالبہ ہے اس کے پورا کروانے کے لیے ڈال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ شریعت کے احکام جو خاص طور پر گھریلو زندگی کے متعلق ہیں، اس میں عرف پر اور اپنی مثبت عادات پہ چھوڑا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ، باہمی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا اگر ہم یوں کہیں شریعت کے احکامات میں بھئی نہیں اس پر عمل کرنا جو ہے بھئی عورت کا حق ہے، لہٰذا عورت اس کا مطالبہ کرے کہ جب تک کہ میرا یہ حق پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں چل سکتی، تو روزمرہ کی زندگی کے اندر خاوند بھی بہت ساری اپنی بیوی کے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو شرعاً اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر خاوند بھی اسی طرح سے قانون پہ آ جائے، شریعت کے قانون پہ، اسلامک لا پہ آ جائے، اچھا بھائی چلو میں نے اب اس کی کتاب کے مطابق پر ہم نے چلنا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم ایسے ہی چلنا ہے۔ اگر یہ مطالبہ ہے کہ بھئی مجھے بالکل علیحدہ سے گھر ملنا چاہیے، میں اس گھر میں علیحدہ کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی، علیحدہ سے ہم اپنا کوئی 5 مرلے کا جو ہے 4 مرلے کا ہم علیحدہ سے کوئی فلیٹ پہ گھر لے کر رہیں گے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی، میں یہاں آئے دن مہمانداری اتنی زیادہ میں نہیں کر سکتی، میرے لیے یہاں پر بہت سارے پردے کے مسائل ہیں، میں یہاں پر میرے لیے رہنا مشکل ہے، تو ہم ذرا غور کریں۔ اور میرے خیال کے مطابق اگر ہم ایک سروے فارم ان تمام مستورات کو پیش کریں جو ہماری اس گفتگو کے اندر شریک ہیں، کہ آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کی زکوٰۃ ان کے خاوند ادا کرتے ہیں، اور خاوند اگر یہ کہے کہ بھئی تمہاری زکوٰۃ تو تمہارا مسئلہ ہے، میں تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لہٰذا میں نے جو تمہیں پاکٹ منی دیتا ہوں بس اس میں سے اپنی زکوٰۃ ادا کرو، تو عام طور پر پاکٹ منی تو مشکل عورت کی اس سے مہینہ پورا ہوتا ہے، وہ بیچاری اس سے اپنی سیونگ کر کے اپنی سالانہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے، جبکہ زیور اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ اوپر تولہ ہو چکا ہے، تو وہ عورت زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو خاوند اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لیکن یہ تعاون صرف شریعت کے قانون کی وجہ سے اگر اس پہ خاوند عمل کرنا شروع کرے، بھی تیرے ذمے ہیں، جب تمہارے ذمے ہیں تو خود ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہو یا زیور کو بیچو۔ بہت ساری خواتین جب ہم سے یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ بھئی خاوند تو میرے زکوٰۃ کے سلسلے میں میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو ہم ان سے جب یہ مسئلہ ان کو عرض کرتے ہیں کہ بھئی اب ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے زیور کو بیچیے، تو یہ مسئلہ ان کو بہت باریک معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، شریعت ہمیں یعنی اس ایسی صورت حال میں جبکہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے زیور کے بیچنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح سے آگے قربانی آ رہی ہے، کتنی مستورات، ہاں سعادت مند 10% شاید مستورات ایسی ہوں، واللہ اعلم، کہ جو سارا سال کمیٹیاں ڈالتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اپنی قربانی خود کرنی ہے۔ گھروں کے اندر قربانیاں عام طور پہ جو ہے وہ مرد اس میں تعاون کرتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور اس وقت بیٹی اگر جوان ہو چکی ہو اور غیر شادی شدہ ہو اس کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اور سسر صاحب اگر کمبائن فیملی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ بہو کی طرف سے بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حج عمرے کو اگر لے لیں، کتنی مستورات ایسی ہیں۔ اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کے پاس اگر حج کی اتنی رقم جمع ہو چکی ہو کہ وہ خود اور اس کے ساتھ اس کا ایک محرم اس کے ساتھ جا سکتا ہو، تب جا کے اس پہ حج فرض ہوگا۔ لیکن بہت ساری مستورات ایسی ہیں تو اپنا تو شاید پورا کر لیتی ہوں بہت زور لگا کر، لیکن خاوند جو ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی رقم کا انتظام خود کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ عمرہ کا اگر مسئلہ ہو تو ہم نے تو آج تک اپنے خاندان میں یا اپنے جاننے والوں میں جتنے بھی لوگوں کو سنا کہ بھئی عمرہ جو ہے وہ خاوند ارینج کرتا ہے، سارا خرچہ کرتا ہے، وہ جا کے اس کو کر کے آتے ہیں۔
تو اگر ان سارے معاملات کے اندر اگر ہم صرف شریعت کی تعلیمات کو ایک حق سمجھ کر اور ایک واجب سمجھ کر کرنا شروع کر دیں تو شاید زندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے. اس میں باہمی تعاون کے ساتھ کہ جیسے بہت ساری چیزیں جو میرے خاوند کے ذمہ شریعت میں نہیں لگائی لیکن ایک احساس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی وجہ سے تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پر میرے خاوند جب میرے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں تو بھی مجھے بھی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زندگی کے ان معاملات کے اندر جہاں شریعت نے میرے ذمہ حق تو نہیں لگایا اور میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے، ایسی صورتحال میں مجھے بھی اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. ایسی صورتحال میں مجھے بھی جو ہے اپنے اس حق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اپنے خاوند کے حالات کو دیکھتے ہوئے. میرے اس کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جہاں پر گنجائشیں موجود ہیں. اس گفتگو کا دوسرا پہلو بھی یقیناً ہے. ہمارے ہاں بعض خاندانوں کے اندر یہ بھی بہت زیادتیاں ہوتی ہیں کہ وہ علیحدہ سے گھر موجود بھی ہے اور ساس سسر جو ہیں وہ خدمت کے حوالے سے ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، لیکن نہیں، جب تک کہ ماں باپ ہیں بچوں کو بس ہم نے اپنی جو ہے وہ امبریلا کے نیچے ہی اپنی سرپرستی کے نیچے ہی رکھنا ہے. ہماری زندگی میں بچے علیحدہ نہیں ہو سکتے. لاکھ گھر کے اندر مسائل ہوں اور بچے بڑے ہو رہے ہیں، پوتے پوتیاں جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اپنے پردے کے مسائل ہیں، آئے دن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن والدین صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے خاندان میں کتنا اتفاق اور اتحاد ہے، ابھی تک ہمارے سارے بچے، ہماری ساری بہویں ہمارے انڈر ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح سے ان کو جدا نہ ہونے دینا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ پاک کے فضل و احسان سے ساس سسر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت دے رکھی ہے، اتنا مال دے رکھا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور میں تو اکثر اپنے بیانوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں موت تک کے لیے اپنے غیر کسی کا محتاج نہ بنا، نہ اپنی اولاد کا محتاج بنا، نہ اپنی بہوؤں کا محتاج بنا. ہم اپنے کام خود کر سکیں، اپنی زندگی کے سارے ضروری معاملات ہم خود کر سکیں، اور ہمیں کسی کا دست نگر مت بنا. دنیا میں بھی اس حالت سے جائیں کہ ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہوں، ہم اپنی اولاد پر، اپنے عزیزوں پر بوجھ اور بار نہ بنیں. اللہ سے ہم یہ دعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے وسیع ترین رزق میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت بنا دے، کہ مجھے روزی کی اتنی وسعت ہو کہ مجھے اپنی اولاد کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، مجھے اپنی بہوؤں سے خدمت نہ کرانی پڑے، مجھے اپنی خدمت کے لیے جو ہے نہ میں اپنے دوتوں پوتوں کی طرف میں نہ دیکھوں. اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دے، اتنی صحت دے اور چلتا پھرتا مجھے اپنے پاس بلا دے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشترکہ خاندان کے اندر جو آپس میں جو معاملات ہیں اس کی بنیاد احسان پر، معروف پر ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ یہ خاص طور پر یہ لفظ معروف کا استعمال کیا. بلکہ اگر ہم زیادہ اس کا مطالعہ کریں، ابھی تو میرے ذہن میں 3 آیات ایسی آ رہی ہیں جس میں میاں بیوی کے تعلقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہاں لفظ معروف کو ذکر کیا ہے. متاعا بالمعروف، ہاں عورت کو آپ نے کچھ سامان دینا ہے تو معروف کے مطابق، دستور کے مطابق دو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں مردوں کے ذمے، جیسا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں کے ذمے ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ معروف، دستور کے مطابق ہیں. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن وہ معروف کے مطابق ہو، احسان کے مطابق ہو، عرف کے مطابق ہو، تمہارا جو ایک پوزیٹو جو کلچر ویلیوز ہیں اس کے مطابق ہو. اگر ہم اپنی خاندانی روایات کو شریعت کا سہارا لے کر، ہمارے ہاں بہت سارے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، میں خود چونکہ اس میدان کا ہوں، کہ بس وقت ہمارے ہاں دیندار بچیاں جب وہ کچھ تھوڑا دین پڑھ لیتی ہیں، کسی درس قرآن کو اٹینڈ کیا، کسی دینی مجلس کو اٹینڈ کیا، یا کسی مدرسے کا کوئی مختصر سا کورس کر لیا، اس کے بعد جا کے جب وہ یوں مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ شریعت نے ہمیں حق دیا ہے، لہٰذا ہم شریعت کے اس حق کی وجہ سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں،
تو یقین مانیے یہ جملہ بسا اوقات کلمۃ حق ارید بہ الباطل کا مصداق بن جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی تو حق ہیں لیکن اس کے اندر انداز یا جذبہ باطل ہوتا ہے، جذبہ باطل ہوتا ہے، اس کا انداز باطل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بجائے جوڑ کے توڑ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بجائے قربت کے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپس میں خاندانی جو معاملات ہیں، ہمارے آئے دن ہمارے پاس دارالفتاؤں میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم اس میں خاص طور پر وراثت کے مسائل جب ہمارے پاس آتے ہیں، بھائیوں کے درمیان اب انتقال ہو گیا، جی ہمارے تو دادا صاحب کی وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوئی، اب ان سے اب کہتے ہیں جی اگر آپ نے اب وراثت کی تقسیم کروانی ہے بالکل شریعت کے عین حصوں کے مطابق تو اس صورت میں تو بس اوقات ڈویژن مشکل ہو جاتی ہے، بس اوقات چیزیں بیچ کر آگے ہر ایک کو حصہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ صلح کی بنیاد پر کچھ لو کچھ دو، اور جہاں فلیکسیبل ہوتے ہیں ورثاء وہاں ان کی تین پشتوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو باریکیوں میں جائیں گے، ہمارے یہاں پنجاب کے میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ لکھ دوی حساب کریں گے تے ککھ دوی کریں گے، یعنی کہ بھی معمولی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے اور لاکھوں کا حساب بھی کریں گے، پائی کا حساب کریں گے۔ وہاں پھر وہ معاملات جہاں 3 نسلیں گزر چکی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب چوتھی بھی نسل بھی جانے کا انتظار کرو، تمہارے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے۔ شریعت نے چونکہ خاندانی معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں دیانت پہ رکھی، فیما بینہ و بین اللہ، انسان اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ان معاملات کو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، شریعت کی اخلاقی تعلیمات کے مطابق اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنی گفتگو کو میں قرآن کریم کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خاندانی زندگی کی بنیاد، جس آیت کو کہا جا سکتا ہے، جب اس کو نازل کیا، اس کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام ہمیں دیا۔ سورۃ النساء اس کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں، انسانی نسل کو اللہ نے پھیلایا، خاندان بنے، جوڑے سے خاندان وجود میں آئے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، شروع میں بھی اللہ سے ڈرو، پھر دوبارہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ خاندان تقوی کے بغیر نہیں چل سکتے، خاندان اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر پرہیزگاری کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تقوی کو اپنی زندگی کو میں لازم پکڑو، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لباس تقوی اختیار کرو، ذَلِكَ خیر، یہ تمہارے لیے بہت بہترین لباس ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امیران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مومن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، کہ ایک مومن بندہ اور بندی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت سے روزے داروں، بہت سے قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ بیچاری اتنی مہمانداری گھر کے اندر ہے کہ نہ بیچاری کو تہجد نہ پڑی جاتی ہے اس سے، ماشاءاللہ گھر کے اندر صبح صبح دفتر جانے والے، اسکول مدرسے جانے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ روزانہ بیچاری کی اشراق رہ جاتی ہے، بیچاری کی روزانہ چاش رہ جاتی ہے۔ اوابین پڑھنے کا وقت آتا ہے تو مرد گھر آنا شروع ہو جاتے ہیں دفتر سے، اور بچے جو ہیں وہ پڑھ کے مدرسے سے آ جاتے ہیں۔ اب ان کو کھانا دینے میں ایسے لگتی ہے کہ وہ مشکل مغرب کی نماز 2 سنتیں مؤکدہ ادا ہوتی ہیں، روزانہ اوابین رہ جاتے ہیں، روزانہ چاش رہ جاتی ہے، روزانہ اشراق رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اگر تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے اور تمہارے اچھے تعلقات اور اچھے معاملات، حسن معاملہ کی وجہ سے اگر آپ کی تہجد رہ جاتی ہے، رات خدمت گزاری کرتے کرتے، مہمانوں کو سنبھالتے اور اپنے خاوند کو اور اس کے
اور اس کی خوشی کی خاطر رات آپ کو سوتے سوتے تاخیر ہو جاتی ہے، وہ مشکل فجر پڑی جاتی ہے، تہجد آپ کی رہ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ان حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک روزے داروں اور اللہ تعالیٰ بہت سے قیام اللیل کرنے والوں کا درجہ نصیب فرمانے کے لیے تیار۔ تو اگرچہ اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری باتیں میرے سامنے نوٹس کی شکل میں لکھی ہوئی ابھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہے وہ گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی جو ہے وقت جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے، غالباً میرے بعد کسی اور مفتی صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہوگی، تو میں اپنے انہی جو ہے گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت خاندان کا نظام جس کی وجہ سے آج ہم مغربی اقوام پر فخر کر سکتے ہیں، اس خاندان کی برکت سے جہاں کمزور بھی پنپ جاتے ہیں، چل جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حسن اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پیچیدگیوں سے، غلط فہمیوں سے، دلوں کی دوریوں سے، آپس کے اختلافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا سوال جو آپ نے بھیجا ہے، میں گھر کے مردوں کے سامنے بڑی چادر میں ہوتی ہوں، بال تک نظر نہیں آتے، باہر کمپلیٹ پردہ ہے، اور شوہر گھر میں منہ کور نہیں کرنے دیتے گھر میں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ آخرت کا سوچ کر خوف آتا ہے، شوہر کو بھی ناراض نہیں کر سکتی، کیا کروں؟ بہت اہم سوال ہے، یہ میرا مستقل موضوع تھا پردہ۔ کمبائن فیملی میں عام طور پر یہ بات سمجھیے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر، کہ عورت کا جو گھر کا پردہ ہے وہ باہر کے پردے سے مختلف ہے۔ عورت کے لیے گھر میں رہتے ہوئے اگرچہ پردے کے تقاضوں پر عمل کرنا باہر سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گھر میں مثلا اگر کزنز ہیں، گھر میں اگر دیور ہے، تو چونکہ ان میں بے تکلفی کے امکانات اکٹھے رہنے کی وجہ سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت کہا ہے جب ان سے پردے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو پردہ ہے وہ باہر سے زیادہ سخت ہے، لہذا اگر عورت باہر گون پہن کے جاتی ہے، باہر نقاب کر کے جاتی ہے، باہر بڑی چادر لے کر جاتی ہے، تو گھر میں بھی سارے جب بھی اپنے کمرے سے نکلے تو گون پہن کر نکلے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حجاب شرعی کے 3 درجات حضرات نے لکھتے ہیں، جن میں سے تیسرا درجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جب عورت رہے تو جب اپنے کمرے سے نکلے تو بڑی چادر، اتنی بڑی چادر ہو کہ وہ ہپس تک آ جائے، اور عام طور پہ اس میں گھونگھٹ نکال کر بال نظر نہ آئے، اور جہاں مرد بیٹھے ہوں وہاں پر گھونگھٹ کر کے آگے چلی جائے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے نقاب لگا کر پھرتے رہنا یہ نہ شرعاً ضروری ہے، اور نہ ہی یہ گھر کی گھریلو زندگی کے اندر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر عورت کا علیحدہ کمرہ موجود ہے، تیور لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی چادر لے کر گھونگھٹ نکال کر اپنے کچن میں چلی جائے، کام کاج وغیرہ کرے، کھانا قریب ٹیبل پہ رکھ دے، وہاں سے دیور سے کہہ دے، یا گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ان کو کہہ دے کہ یہ کھانا اٹھا کر چاچو کو دے دو، کھانا اٹھا کر جو ہے فلاں کو دے دو۔ گھر کے اندر نقاب لگا کر عورت کا رہنا یہ کچھ شرعی، عام طور پر میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، یہ عنوان ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب شرعی پردہ شروع کر دیا ہے؟ کہ جی میں نے آج سے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ میں اب شرعی پردہ کروں کہ لہٰذا علیحدہ کر لے کر دو۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پردے کو خاندانوں سے علیحدہ ہونے کا عنوان نہ بنائے۔ عورت کے لیے پردہ گھر میں کرنا بہت آسان ہے، گھونگھٹ کا پردہ ہے۔ گھونگھٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں بالکل فیس ٹو فیس ہو کے بات نہ کریں، تھوڑا سائڈ پہ ہو کر گھونگھٹ نکال کر بڑی چادر لے کر گھر کے اندر کام کاج کریں، اپنے سارے معاملات کو نبھائیں۔ جی اگلا سوال کیا ہے؟ جی حضرت، ایک سوال اور ہے، اس کا مختصر سے جواب، کہ جب عورت الگ ہونے کا کہتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتا، اور اس کا حل کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عورت پر فرض ہے کہ ساس سسر کی خدمت، جی اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ شوہر کا حق بیوی پر بہت ہے۔ اگر شوہر ماں باپ کی خدمت کا کہے تو پھر کیا بیوی کی نافرمانی ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھی عورت کے ذمہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض ہے، سعادت ہے، حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔
کوئی مثلاً خاوند کے مثلاً آپ علیحدہ رہتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ علیحدہ ولا میں علیحدہ فلیٹ میں، اب آپ کے خاوند کے مہمان آ گئے تو آپ خاوند کو اس سے یہ سوال کریں گے کہ میرے ذمہ اس کی خدمت ہے کہ نہیں ہے، اور جی میرے ذمہ اس کی خدمت ہے، جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ ایک اچھی اور بیوی ہونے کے ناطے گھر میں مہمان آ گئے ہیں اور خاوند کے دوست آ گئے ہیں، مثلا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے اساتذہ کراچی سے تشریف لے آئے اور میں ان کو اپنے گھر میں رکھ کر سعادت حاصل کروں ان کی خدمت کی، تو میری وائف یہ کہیں کہ جی آپ کے استاد تو آپ کے استاد ہیں، لہٰذا جائیے ان کے لیے بازار سے کھانے پکوا کر لائیے، میرے ذمہ تو ان کی کوئی خدمت نہیں ہے، تو اس سے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ہاں خاوند اگر صرف اور صرف بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی معاشی وجہ ہے نہ کوئی شرعی وجہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، علیحدہ گھر ارینج کر سکتے ہیں، یہاں پر گھر کے اندر بھی ملازم رکھ سکتے ہیں، والدین کو خدمت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں جو ایک خاندانوں کے اندر ایک سوچ یہ چلتی ہے کہ جب تک کہ والدین زندہ میں علیحدہ نہیں ہونا ورنہ والدین ناراض ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو خاوند کو اس کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیے اور پیار محبت کے ساتھ اس معاملے کو حل کر کے اگر رہائش کا علیحدہ بندوبست ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ جی حضرت آخری سوال ہے، جوائنٹ فیملی میں دین کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات افراد کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، دین سے منسلک خاتون اکیلی ہوں تو کس حکمت عملی سے اپنے گھرانے میں معروف طرز زندگی بنانے کے لیے محنت کر سکتی ہیں؟ یہ بھی بہت اہم ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق سوال ہے۔ بس اوقات جو ہے کسی خاتون کے دینی رجحانات ماشاءاللہ ہوتے ہیں لیکن باقی سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسی صورتحال کے اندر سب سے بہترین آپ کے پاس جو گر ہے ان سب کو دین کی طرف بولڈ کرنے کا وہ آپ کے بہترین اخلاق ہے۔ آپ آؤٹ آف دا وے وہ چیزیں جو کہ لوگ آپ سے توقع بھی نہیں رکھتے آپ وہ کریں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کریں، اللہ پاک اس کی برکت سے ان کے دلوں کو اللہ پاک موم کر کے ان کو دین کے قریب کریں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چلنا آسان کروائیں گے۔ عورت کا جو دین اس کی ذات سے متعلق ہے، بہت ہی کوئی بے دین ہو تو وہ دیور تو شاید ایسا کہے یا ایسا سست احساس سے کہے کہ چلو دیوروں کے سامنے دوپٹہ اتار کے آیا کرو، بال کھول کر آیا کرو، ایسا تو شاید کوئی بے دین ہمارے علم میں تو کبھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں آیا کہ بھئی عورت یہ کہتی ہو کہ میرے دیور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے دوپٹہ لے کر کیوں آتی ہو، بال کھول کر ہمارے سامنے آیا کرو۔ ہاں بچیاں جہاں ایسا ہوتا ہے کہ پردہ کرتے ہوئے جب ان کے سامنے نقاب لگا کر آتی ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نماز سے کوئی منع نہیں کرتا، پردہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اچھا گھر سے باہر جب نکلو تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ان کو بالفرض اگر بہت زیادہ دنیا دار فیملی ہے، وہ کہتے ہیں گون پہن کر نہیں نکلنا، تو بھی آپ بڑی چادر لے کر نکل جائیں، اور آپ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہوئی ہے، سواری میں بیٹھ کر، اب تو اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ فرانس کے اندر جب مسلمان عورتوں پر نقاب کی پابندی لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمان عورتوں کے ذہن میں اس وقت ماسک لگانا ذہن میں ڈال دیا جبکہ کورونا کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میں ذاتی طور پر اپنے بعض ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کی بیگمات جو ہیں وہ فرنچ ہیں اور وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے بڑے پریشان ہوئی، عورتوں نے مشورے کیا آپس میں اور انہوں نے جو ہے وہ ماسک لگا کر اس وقت شرعی پردہ کرنا شروع کر دی۔ شریعت کی طرف سے پردہ کرنا بہت آسان ہے، کسی لباس کی تخصیص نہیں ہے، ایک پیرامیٹرز بتا دیے گئے ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ عورت پردہ کر لیں، اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا جو ہے وہ لباس ہو اوپر پہننے والا، چادر ہو جس سے اپنے آپ کو وہ ڈھانپ لے، گون پہننے کی اگر اجازت نہیں ہے چادر سے پردہ کر لے، بڑے اسکارف سے کر لے، شریعت میں ساری گنجائشیں اس میں ہو۔ جی حضرت جزاک اللہ۔ حضرت میرے پاس 2-3 سوال یہ آئے ہیں کہ آپ کے جو موضوع ہے اس سے متعلق کوئی کتاب ہو اس کی رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو اس سلسلے میں جو میں کتاب اپنے ہمارے دوست مفتی حنیف عبد المجید صاحب کی کتاب ہے، وہ ہے تو اگرچہ نئے جوڑوں کے لیے ہے نام اس کا، لیکن غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شاید 100 کے قریب کتابیں تو لوگوں کو ہدیہ کی ہوں گی۔ تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن، خاص طور پر خواتین کو تحفہ دلہن ضرور پڑھنی چاہیے۔ مولانا نے اس کتاب کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کو بھی سامنے رکھ کر، ہمارے فیملی سسٹم کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو سامنے رکھ کر شرعی تعلیمات کے ساتھ کیسے ہم نے گزارا کرنا ہے، یہ اس کتاب کو میں بہت زیادہ مفید پاتا ہوں۔ یہ کتاب ضرور خواتین کو اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو خطبات ہیں
اصلاحی خطبات ہیں ان کو بھی اپنا ضرور مطالعے کے اندر رکھیں، خاص طور پر جو خاندانی زندگی سے متعلق خاندانی اختلافات اور اس کے اسباب کے متعلق حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ضرور اپنے مطالعے کے اندر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ حضرت مفتی عبد الکریم صاحب.